مولانا محمد بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سہسوان یہ مغربی یو پی کا ایک قصبہ ہے۔ مولانا محمد بشیر کے اجداد اصل میں پنجاب کے رہنے والے تھے، سہسوان آ گئے تھے اور ابھی 8-9 سال کی عمر ہوئی ہوگی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ لکھنؤ میں رہنا دشوار ہوا تو اصل گاؤں سہسوان چلے آئے، لیکن بس پھر اصول علم کے لیے لکھنؤ آئے۔ کی جو زندگی ہے وہ عمل بالحدیث کی نہیں تھی، یعنی ابھی اہل حدیث وہ نہیں تھے، لیکن ان کی بستی میں ایک عالم تھے سید امیر حسن سہسوان۔ ان کی صحبت کی وجہ سے عمل بالحدیث کی دولت ان کو نصیب ہوئی۔ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد۔ تعارف علماء اہل حدیث کی آج کی کڑی میں میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک انتہائی بڑے اور لائق و فاضل شاگرد کا ذکر ہوگا۔ یہ شاگرد ہے مولانا محمد بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سہسوان یہ مغربی یو پی کا ایک قصبہ ہے۔ مولانا محمد بشیر کے اجداد اصل میں پنجاب کے رہنے والے تھے، سہسوان آ گئے تھے۔ ان کے والد صاحب مزید آگے بڑھے اور لکھنؤ میں رہ رہے تھے، تو لکھنؤ میں رہتے ہوئے مولانا بشیر کی ولادت ہوئی اور ابھی 8-9 سال کی عمر ہوئی ہوگی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ لکھنؤ میں رہنا دشوار ہوا تو اصل گاؤں سہسوان چلے آئے، لیکن بس پھر اصول علم کے لیے لکھنؤ آئے اور یہاں کہ جو بڑے اہل علم تھے ان سے استفادہ کیا اور پھر دہلی تشریف لے گئے اور میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر وطن لوٹے اور درس و تدریس وغیرہ میں لگ گئے۔ ابھی تک کی ان کی جو زندگی ہے وہ عمل بالحدیث کی نہیں تھی، یعنی ابھی اہل حدیث وہ نہیں تھے، لیکن ان کی بستی میں ایک عالم تھے سید امیر حسن سہسوانی۔ ان کی صحبت کی وجہ سے عمل بالحدیث کی دولت ان کو نصیب ہوئی، اور پھر جب ادھر آئے تو ادھر کے بڑے زبردست نمائندہ بن گئے۔ اللہ نے صلاحیت دی تھی اور صلاحیت کی شہرت ہوئی تو نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھوپال کی ریاست کے لیے ان کو بلا لیا اور یہاں قضاء اور افتاء کے منصب پر ان کو فائز کر دیا۔ مزید تحقیق اور تصنیف یعنی کتاب لکھنے وغیرہ کا کام بھی لگایا اور درس و تدریس کا کام بھی کرتے رہے۔ تقریباً 25 سال بھوپال میں انہوں نے گزارے، 25 سال۔ اس مدت میں بہت سارا کام ان کے ذریعے سے ہوا ہے۔ مولانا بشیر سہسوانی رحمہ اللہ کی شخصیت دو حوالے سے بطور خاص تاریخ میں یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ حوالے تو بہت سارے ہیں لیکن خاص طور پر ایک حوالہ یہ ہے کہ بالکل شروع کا زمانہ تھا، مرزا غلام احمد قادیانی ابھی مسیحیت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس کا سسرال
دہلی میں تھا. یہاں دہلی میں اس کا آنا ہوا تو اس نے یہاں کے علماء کو مناظرے کے لیے للکارا. والیہ بھوپال شاہجہاں بیگم کو اس کی اطلاع ہوئی تو مولانا محمد بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس شخص سے مناظرہ کرو. تو ایک تو بھیجا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ دہلی میں استاذ بھی تھے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو للکارے جانے میں ان کا بھی نام تھا اور بڑے لوگوں کا نام لے کر لوگ اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے. تو اس لیے بھی ضروری تھا کہ شاگردی کا حق ادا کیا جائے. تو بہرحال دہلی پہنچ گئے اور مناظرے کی بات ہوئی. بحث شروع ہوئی تو مرزا نے یہ کہا کہ تقریری گفتگو نہیں کریں گے، یعنی زبانی نہیں بلکہ تحریری گفتگو کریں گے. اب اس کو طول دینا چاہتا تھا اور جان چھڑانے کی ایک کوشش تھی. مولانا محمد بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تحریری طور پر ہی مناظرہ کریں گے، تحریری طور پر ہی. تو مناظرہ شروع ہوا اور اس کی ذلت پر ذلت ہو رہی تھی. سلسلہ یہ جاری تھا کہ اس نے دوران مناظرہ یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ میں اب زیادہ دیر تک یہاں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ مجھے دہلی کے ریلوے اسٹیشن کو جانا ہے. کس لیے جانا ہے؟ تو اس لیے جانا ہے کہ میرے خسر آ رہے ہیں، خسر. تو خسر کے استقبال کے لیے، سسر کے استقبال کے لیے مجھے وہاں جانا پڑے گا. تو یہ بھاگنے کی اور رائے فرار اختیار کرنے کی اس کی طرف سے کوشش تھی. مولانا بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے منہ سے خسر کا لفظ جب سنا نا تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی کہ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دنیا بھی تباہ، آخرت بھی خسارے میں، یہ واضح خسارہ ہے. تو خسر کے لفظ سے انہوں نے خسارے کا معنی نکالا اور کہا کہ یہ بھاگنے کی کوشش ہے. تو یہ جو مناظرہ ہوا تھا نا اس کو بعد میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا اور کتاب کا نام ہے الحق الصریح فی اثبات حیات المسیح. مسئلہ جس پر مناظرہ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا مسیحیت کا دعوے دار ہو گیا تھا. یعنی قیامت کے قریب جو مسیح آئیں گے نا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہوں گے بلکہ دوسرے ہوں گے، مثیل مسیح ہوں گے. تو وہ میں ہوں. اور وہ اس بات کا قائل تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے. تو وفات مسیح اور حیات مسیح، مسیح زندہ ہے یا آپ کی وفات ہو گئی ہے، یہ موضوع ہے مناظرے کا. مرزا کس بات کا قائل ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے. اور علماء عام سارے اہل سنہ کے اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا زندہ حالت میں اور پھر قیامت کے قریب جب دجال کا خروج ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا. تو مسیح زندہ ہے. اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، اس موضوع پر یہ مناظرہ کا موضوع تھا. اس لیے کتاب کا نام کیا ہے؟ الحق الصریح فی اثبات حیات المسیح. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے اثبات کے سلسلے میں صریح حق کیا ہے. تو ثابت کیا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ باحیات ہے، وفات ان کی نہیں ہوئی ہے. تو یہ ان کی زندگی کا ایک یادگار قصہ ہے. اب اس میں یادگار قصے میں کیا ہے؟ تو اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مولانا محمد اسحاق بٹری رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے ایک رائٹر گزرے، مؤرخ، جنہوں نے بہت ساری شخصیات پر کتابیں لکھی ہیں، تاریخ پر کتابیں لکھی ہیں. اب یہ کتاب جو میرے سامنے
وہ بھی انہیں کی لکھی ہوئی ہے. تو ایک کتاب انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ بر صغیر میں اہل حدیث کی اولیات. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کون سے کام ہیں دینی کہ جن میں پہل کرنے کا شرف جماعت اہل حدیث کو حاصل ہے، یعنی اس کے افراد کو حاصل ہے. تو یہ جو مناظرہ کرنے کی بات ہے نا، اس سے مرزا غلام احمد قادیانی سے، تو مناظرہ کرنے میں پہل کرنے کا شرف حاصل کس کو ہے؟ اہل حدیثوں کو ہے. اب دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا، فتویٰ تیار کیا اور ہندوستان بھر میں گھوم کر 80 کے قریب علماء سے دستخط لیے. کون ہے یہ؟ ان کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ اور زیادہ تفصیلی سے آئے گا. مولانا محمد سعید بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، میاں نذیر حسین کے خاص شاگردوں میں سے. تو فتویٰ سب سے پہلے انہوں نے دیا. مولانا عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بڑے عالم گزرے، امرتسر میں رہتے تھے. تو وہاں مناظرے کی بات ہوئی تھی لیکن مناظرہ ہوا نہیں. تو پہلے مناظرے کی دعوت پر لبیک کہنے والے کون تھے؟ عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہاں بھی اولیت ہے حاصل، اور یہاں باقاعدہ مناظرہ ہو کر جیت حاصل کرنے کا مسئلہ ہے. تو یہاں اولیت یہاں بھی حاصل ہے. تو اس اولیت کا سہرا کن کے ذریعے سے جماعت کے سر بندھا ہے؟ کون ہے یہ؟ مولانا محمد بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ایک پہلو ہے جو مختصر آپ کے سامنے آ گیا. اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ تو عرب میں ایک دعوت ابھری. یہ کون سی دعوت تھی؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت. ان کی دعوت کے ابھرنے سے پہلے پورا جزیرہ شرک کا گہوارہ بن گیا تھا، ہے نا. شجر، حجر، پتھر، کیا ہے، قبر، مزارات کی پوجا ہو رہی تھی. اور آج بقیع الغرقد ہے ہمارے سامنے، تو وہ برابر کی ہوئی قبریں دکھتی ہیں. لیکن عثمانیوں کے دور میں جب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت نہیں اٹھی تھی تو اس دور میں وہ قبوں اور مزاروں کا مقام تھا. یہاں ان کے نام سے قبہ بنا ہوا ہے. قبہ سمجھ رہے نا، 7 ٹومس ہے، دیکھ سکتے. وہ بڑا نمونہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ایسے جگہ بجگہ. یہ حضرت عثمان کا مزار ہے، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، اور یہ فلاں صحابی کا مزار ہے. الگ الگ ناموں سے قبے دکھتے تھے. بعض فوٹوز اب بھی موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کر. تو یہ منظر تھا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت شروع ہوئی. بدعت کے خلاف ایک طرح سے اعلان جنگ تھا وہ. تو وہ لوگ جو کاروبار چلا رہے تھے نا، یہ شرک اور بدعت کا دھندا، تو ان کو بڑی تکلیفیں ہوئی اور اس کا اثر پوری دنیا میں پھیلا ہے. تو مکے میں اس وقت ایک مفتی تھے شیخ احمد دہلان. کیا نام ہے؟ احمد دہلان. تو یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے زبردست مخالفین میں سے تھے، اور ان کو شیخ محمد سے بہت دشمنی. تو انہوں نے شیخ محمد پر بہت سارے الزامات عائد کیے، پوری دنیا میں ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور یہ الزام لگایا کہ یہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے. بہت سارے الزامات ہیں. تو ان کے الزامات لگانے کی وجہ سے ہمارے یہاں کے جو بہت سارے لوگ تھے نا، وہ بھی الزام لگانے والوں کی صفوں میں شامل ہو گئے. اب ذکر کے طور پر کہ یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہی ہے. مولانا سید حسین احمد مدنی کون ہے یہ؟ تو ابھی محمود مدنی کا نام سنتے آپ ٹی وی کی بنیاد پہ. ان کے دادا کا نام ہے حسین احمد مدنی، دادا کا نام. تو حسین احمد مدنی کی ایک کتاب ہے شہاب ثاقب. کیا نام ہے؟ شہاب ثاقب.
یہ کتاب احمد رضا خان کی کتاب کے جواب میں لکھا گیا. تو احمد رضا نے ان پر الزام لگایا، ان کی تکفیر کی. انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو تم ہو وہ ہم ہیں، یعنی ہم میں اور تمہیں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس میں ثابت کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا گیا ہے نا. وہ قاتل، فاسق، فاجر وغیرہ بہت سارے القاب وغیرہ استعمال کیے گئے. علامہ ابن عابدین شامی بڑے فقی گزرے ہیں، در مختار کتاب کا نام ہے فقہ میں، اس کی شرح ہے کہ رد المختار. تو رد المختار جس کو فتاوی شامی کہتے ہیں اس کے رائٹر ہیں. تو اس کے مقدمے میں انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے سلسلے میں لکھا کہ یہ قاتل، فاجر اور فلاں فلاں شخص تھا، مسلمانوں کی تکفیر کیا کرتا تھا وغیرہ کئی باتیں لکھی. تو یہ جتنی باتیں تھیں کدھر سے آئی تھی؟ یہ دہلان کی طرف سے، دہلان کی طرف پردازیوں کا نتیجہ تھا. یہ کئی غلط باتیں لکھی تھی کتاب میں اور پھیلا دی تھی. مولانا محمد بشیر سہسوانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کتاب لکھی ہے. کیا ہے جواب میں؟ کس زبان میں؟ عربی زبان میں. عربی زبان میں کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے صیانۃ الانسانی عن وسوسۃ شیخ دہلانی. انسانوں کی حفاظت شیخ دہلان کے وسوسے سے. انہوں نے جو وسوسہ اندازیہ کیا نا ان سے انسانوں کی حفاظت. یہ عربی زبان میں کتاب لکھی گئی ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہے نا، ان کتابوں میں اس کتاب کی حیثیت معرکۃ الآراء کی ہے. اب بھی چھپتی ہے، یہ اب بھی چھپتی ہے یہ ہے نا. اور لوگ حوالہ دیتے ہیں بشیر السہسوانی، قال الشیخ بشیر السہسوانی رحمہ اللہ، جیسے اس سے پہلے ذکر ہے نا کہ قال المبارک پوری، قال العظیم آبادی وغیرہ کہتے ہیں. تو اسی طرح سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے دوسرے شاگرد ہیں، عظیم آبادی ہیں، مبارک پوری ہے، ان کا نام عربوں کی زبان پر ہوتا ہے نا. تو اس حوالے سے مولانا محمد بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوتا ہے. اور یہ کتاب اب بھی ان کی چھپ رہی ہے. اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک انسائکلوپیڈیا کی اس موضوع پر حیثیت رکھتی ہے. اور اس میں جس انداز کا دفاع کیا گیا ہے ویسا دفاع شاید ہی کیا گیا ہو. تو ایک بڑا کارنامہ ہے جو ایک اہل حدیث عالم کی طرف سے غلام ہندوستان میں کیا گیا. غلامی ہندوستان تھا اس وقت، انگریزوں کی غلامی میں تھا. تو یہ دوسرا پہلو ان کی زندگی کو یاد رکھنے کا. ان دو پہلوؤں کو یاد رکھیں گے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے ہفتے آپ کے سامنے کریں گے. اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.